بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 وصیتیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو مختلف مواقع پر مختلف وصیتیں کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو مختلف مواقع پر مختلف وصیتیں کی ہیں۔ ذیل میں ایک حدیث کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 نہایت اہم وصیتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے خلیل و محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ اللہ کے ساتھ کبھی کسی چیز کو شریک نہ کرنا۔ اگر تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں اور تمہیں آگ میں بھون دیا جائے، اور خبردار کبھی بلا ارادہ فرض نماز نہ چھوڑنا، کیونکہ جس نے دیدہ و دانستہ اور عمدن فرض نماز چھوڑ دی تو اس کے بارے میں ذمہ داری ختم ہو گئی، جو اللہ کی طرف سے اس کے وفادار اور صاحب ایمان بندوں کے لیے ہے۔ اور خبردار شراب کبھی نہ پینا، کیونکہ یہ ہر برائی کی کنجی ہے۔ حدیث کی راوی حضرت ابو درداء عویمر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیل کہہ کر کس قدر محبت اور پیار کے تعلق کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ وہی ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معرکہ احد میں داد شجاعت دیتے ہوئے دیکھا تو تعریف کی اور فرمایا کہ عویمر کس قدر اچھے سوار ہیں۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر کے پورے شرح صدر کے ساتھ اسلام لائے، پھر اپنے وقت کا بیشتر حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں گزارتے رہے۔ اس حدیث میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نصیحت کے الفاظ بیان کیے ہیں، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 باتوں سے رکنے کی تاکید کی ہے۔ پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمائی کہ شرک نہ کرنا، خواہ تمہارا جسم ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا آگ میں جلا ڈالا جائے۔ شرک بدترین گناہ ہے، یہ خالق کائنات کی اتھارٹی کو چیلنج ہے۔ یہ واحد گناہ ہے جس کے مرتکب کی قیامت کے دن نجات نہیں۔ قرآن مجید میں اس کو کئی جگہ پر ناقابل بخشش گناہ قرار دیا گیا ہے۔ سورۃ المائدہ میں ارشاد الہی ہے، بے شک جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا تو اللہ نے اس پر حبت کو حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ پس ہر مسلمان کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ شرک سے دور رہے، مخلوق سے کسی کو اللہ کی ذات و صفات میں شریک نہ کرے۔ اللہ کی ہر صفت لامحدود ہے، وہ مخلوق کے کسی فرد کو لامحدود صفات کے ساتھ متصف نہ کرے۔ ہر قسم کے مراسم عبودیت اسی کے لیے خاص کرے، اسی کا تقوی اختیار کرے اور اسی پر توکل کرے۔ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے مخلوق کے کسی فرد کی اطاعت نہ کرے، اس کی عبادت کرے اور اسی سے مدد چاہے۔ دوسری نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمائی کہ فرض نماز عمدن کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ جس نے دیدہ و دانستہ فرض نماز چھوڑی وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری سے نکل گیا۔ نماز یہ سن کر نشانی اور علامت ہے، گویا مسلمان نماز کی ادائیگی سے پہچانا جاتا ہے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے سوا کسی عمل کے ترک کرنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ پنجگانہ نماز کی پابندی گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ قرآن مجید کے مطابق نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے بچاتی ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تلقین کریں اور خود بھی اس کی پابندی کریں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں اپنے گھر والوں کو نماز کا اور خود بھی اس پر قائم رہیں۔ نماز چھوڑنا آدمی کو شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن میں ہے، اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں شامل نہ ہو جاؤ۔ سورۃ المدثر میں ہے کہ جنت والے دوزخیوں سے پوچھیں گے کہ کون سی چیزیں تمہیں دوزخ میں لے گئی؟ وہ جواب میں پہلا سبب یہ بیان کریں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے۔
ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ گویا نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل ہے، چنانچہ ہر سچا امتی بھی نماز کو محبوب رکھے گا اور اس کی پابندی کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ساری زندگی نماز کی پابندی کی ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور ان منافقوں کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز ہے، پس جس نے نماز کو چھوڑ دیا وہ کافر ہوگا۔ الغرض نماز کو چھوڑنے سے انسان اپنے خالق کا باغی اور نافرمان قرار پاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی تلقین کی اور فرمایا، نماز پڑھنے سے انسان اللہ کی ذمہ داری سے نکل جاتا ہے، تو جس شخص کو اللہ تعالیٰ کے ہاں پناہ نہ ملی اس کو اور کون سا عمل سہارا مل سکتا ہے۔ تیسری نصیحت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ ہے کہ کبھی شراب نہ پینا، کیونکہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ شراب کو ام الخبائث بھی کہا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اس کی حرمت ان الفاظ میں آئی ہے، اے اہل ایمان، یقیناً شراب اور جوا اور بت اور جوئے کے تیر یہ سب گندے کام شیطان کے ہیں، سو تم ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ شراب نوشی صرف ایک گناہ نہیں ہے بلکہ یہ سخت گناہوں کا باعث ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی برائی کو واضح فرماتے ہوئے اس سے متعلق تمام لوگوں پر لعنت فرمائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کے معاملے میں 10 آدمیوں پر لعنت فرمائی: شراب کشید کرنے والا، شراب کشید کرانے والا، شراب پینے والا، شراب اٹھانے والا، شراب اٹھوانے والا، شراب پلانے والا، شراب بیچنے والا، شراب کی قیمت کھانے والا اور شراب خریدنے والا اور جس کے لیے شراب خریدی گئی ہو۔ بنیادی طور پر یہ نشہ آور ہونے کی وجہ سے حرام ہے، اور نشہ انسان کے حواس کو مختل کر کے اسے انسانیت سے گرا کر حیوانیت کی سطح پر لے آتا ہے، جس سے اس میں اچھائی اور برائی میں تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے صرف شراب ہی نہیں بلکہ ہر نشہ آور چیز اسلام میں حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ آور ہو اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے عادی کو بت پرست کی مانند شمار کیا ہے۔ حضرت طارق بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب نوشی کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں شراب سے منع فرمایا۔ اس پر سائل نے کہا کہ ہم تو شراب کو دوا کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دوا نہیں بلکہ خود ایک بیماری ہے۔ شراب کی حرمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی حدیث روایت کی گئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں نہ تو وہ شخص داخل ہوگا جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے، نہ جواری، نہ فقراء کو صدقہ دے کر جتانے والا، نہ شراب پینے والا۔ الغرض اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے انتہائی زوردار الفاظ میں روکا ہے، کیونکہ شرک ناقابل بخشش گناہ ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تاکید کی ہے کہ نماز مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے سے منع کیا ہے کہ یہ بہت سی برائیوں کا سبب بنتی ہے۔